سورج کی صفت معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ سورج کی صفت کیا کیا ہے؟ مین جو غذا ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ سورج سے. جو غذا ہم کو مل رہی ہے، چاہے وہ جسم کی غذا ہو، نفس کی غذا ہو یا روح کی غذا ہو، اس میں بھومکا کس کی ہے؟ اس کا رول ماڈل کون ہے؟ وہ سورج ہے، سن. اب اگر جسم کی غذا کی بات کریں تو ہمارے جسم کی غذا کیا ہے؟ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، جسم کی جو مین غذا ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹ، گلوکوز، جو جسم کو چاہیے. جسم کی مین غذا ہے جو ہم کسی بھی شکل صورت میں جو حاصل کرتے ہیں، کھانے کی جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں، اگر اس کا ایک کنکلوژن، ایک نچوڑ، ایک سار نکالا جائے تو اس غذا کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، وہ گلوکوز ہے، جس کو ہم بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں. اور یہ کاربوہائیڈریٹ، گلوکوز ہم کو کس سے ملتا ہے؟ یہ پریزنس آف لائٹ میں بنتا ہے، سورج کی موجودگی میں، یا یوں کہا جائے کہ سورج سے ہی یہ بنتا ہے. اور پلانٹ سے، اینیمل سے یہ ہم کو حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے. اب نفس کی غذا کی بات کریں تو نفس کی غذا کیا ہے؟ خواہشات، ذائقے. یہ نفس کی غذا ہے، ذائقہ، خواہشات، ڈیزائر. تو یہ ذائقے کا جو مین ریزن ہے وہ سورج ہے. اگر سورج نہ ہو اور اس سورج میں لائٹ نہ ہو، ہیٹ نہ ہو، حرارت نہ ہو تو کوئی ذائقہ بنے گا ہی نہیں. اب روح کی بات کریں تو روح کی غذا علم ہے، روح کی غذا علم ہے. اور کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے پریزنس آف لائٹ، لائٹ کی موجودگی ضروری ہے. اگر لائٹ نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی چیز کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں پائیں گے، ہم جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. تو لائٹ کی موجودگی مطلب سمجھ رہے ہو کہ چیزوں کا آپ کو ان کی شکل، صورت، رنگ، روپ میں دکھنا بہت ضروری ہے. تب آپ اس کا صحیح میزرمنٹ کر پاؤ گے، صحیح کیلکولیٹ کر پاؤ گے. تو اس کو کسی بھی شے کے حساب کے لیے، کسی بھی چیز کے محاسبے کے لیے سورج کی پریزنٹیشن بہت ضروری ہے. اب یہ کہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سورج کو. تو سورج سینٹر ہے ہمارا. سورج کیا ہے؟ سینٹر ہے، کیندر ہے، مرکز ہے. اب ہمارے جسم میں وہ کون سی شے ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو ہمارا مرکز ہے، جو ہمارا سینٹر ہے، جو ہمارا کیندر ہے؟ وہ کیا ہے جس کے ارد گرد سب کچھ
طواف کر رہا ہو، گھوم رہا ہو، پریکرما کر رہا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا قلب ہے، وہ ہمارا قلب ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ تو سورج میٹر کی شکل میں ایکسٹرنل ورلڈ میں ظاہری طور پر موجود ہے ایک، اب اس کا جو اینٹی میٹر ہے وہ صفت کی شکل میں ایک ایٹریبیوٹ کی شکل میں، اینٹی میٹر کی شکل میں وہ ہمارے اندر موجود ہے، جسے ہم قلب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ ٹھیک ہے، ہارٹ الگ چیز ہوتی ہے، اس کو صدور، ٹھیک ہے۔ وَنَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور نازل کیا ساتھ روح الامین کے، علی قلب کا، اوپر تیرے قلب کے۔ جو بھی نزول ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ قلب میں ہوتا ہے۔ اگر قلب میں نزول نہ ہو تو نہ ہماری سماعت کام کرے گی، نہ ہماری بصارت کام کرے گی، اور نہ ہی ہماری عقل کام کرے گی۔ تو جو بھی نزول ہوتا ہے وہ ہمارے قلب میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اشارہ میں نے شمس، سورج کے تعلق سے آپ کو بتا دیا۔ اب باقی قمر اور جو کوکبن ہے اس کی غور فکر آپ لوگ کر لیجئے گا، کیونکہ اس کے لیے بہت سمے چاہیے اور ایکسپلینیشن چاہیے، تو ایک اشارہ جو ہے سمجھدار کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال اسی طرح سے جو کچھ بھی ہمارے اس ایکسٹرنل ورلڈ میں، میٹیریل ورلڈ میں جو کچھ بھی پریزنس ہے، موجود ہے، وہی سب کچھ اینٹی میٹر کی شکل میں انسان کے اندر موجود ہے۔ لیکن انسان کے اندر اس کی موجودگی جو ہے وہ صفت کے ساتھ ہے، اس کے اوصاف کے ساتھ ہے۔ کائنات کے سارے گڑ، سارے اوصاف، سارے ایٹریبیوٹس آپ کو انسان میں جمع ملیں گے، اور انسان کے اندر جمع جتنے بھی اوصاف ہیں، گڑ ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے سارے محرکات جو ہے، اس کی حرکات، وہ آپ کو اس یونیورس میں ملے گی، اس میٹر میں ملے گی، اس ایکسٹرنل ورلڈ میں ملے گی۔ انہی دونوں کی مخالفت کا نام، انہی دونوں کی حرکات اور سکنات کا نام، اسی میٹر اور اینٹی میٹر کا نام، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، جسے انسان کو پڑھایا گیا، جسے انسان کو پڑھنا ہے، جسے انسان کو سمجھنا ہے۔ اور پڑھنا اور سمجھنا اس لیے ہے تاکہ انسان اپنے بنانے والے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے الہ کو اس کے اپنے کمال اور جمال کے ساتھ جان سکے، اس کی ربوبیت کی شناخت اور پہچان کر سکے، اور اس کا شکر گزار ہو سکے۔ وہ دیکھے اپنی آنکھوں سے، عقل کی روشنی میں، کہ اس کے رب نے اس پہ کیا احسانات کیے۔